السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 18ویں پارے اور 19ویں پارے میں سے کچھ اہم مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا۔ 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کا ذکر کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی، خاص طور پہ ایمان والوں کی، عباد الرحمن کی، عباد اللہ کی اللہ نے صفات کو بیان کیا، اور ان کی کامیابی کامرانی کے لیے اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ کو بھی جاری کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرماتے مومنین جو ہے، ایمان والے جو ہے وہ کامیاب ہو۔ جن کو کامیاب رب کہہ دے، دنیا ساری بھی مل کے ان کو ناکام کرنا چاہے تو کبھی نہیں کر پاتی، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہ مومن ہے کون سے مومن کامیاب ہوئے۔ بندہ اپنے آپ کو ویسے مومن کہلائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی علامت، ایمان کا معیار، ایمان کا شعار، مومنین کی علامت، مومنین کا شعار، مومنین کی پہچان یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ مومنین کی پہلی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے، اور نماز آئی گئی نہیں، بس 4 رکعتیں پڑھی، پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھی بھی کتنی ہے، کون سی پڑھی ہے، کیا پڑھا، کیسے پڑھی، کیا پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، وہ ایمان والے وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے اور نمازوں کے اندر ان کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ کا خشوع ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے یہ مومنین اللہ ان کو کیا دیں گے، اللہ ان کی کامیابی کیا ہوگی۔ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں جن کے پاس 2 ڈنگ کا کھانا نہیں ہوتا، بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہوتا۔ وہ کامیابی ان کے لیے کیا ہے، وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ لوگ تو ان کو ایسی کامیابی نہیں مانتے، لوگ تو کامیاب کہتے ہیں وہ ہوگا جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلے ہو، باغات ہو، محلات ہو، ملیں ہو، فیکٹری ہو، مال و متاع دنیا کا ہے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، ان کی کامیابی یہ ہے کہ والذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہم ان کو فردوس کے بالا خانے دیں گے، جنت کے محلات دیں گے، جنت ان کو ملے گی، جنت کے باغات ان کو ملیں گے، اور عام ہی نہیں ملیں گے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے، وقتی کامیابی ہوتی ہے۔ آج کسی کو MPA بنا دیا تو کل وہ نکل جائے گا۔ ہم نے تو آپ نے بھی یہ لوگ دیکھے ہیں، آج کے بادشاہ ہیں کل کے گدھا ہوں گے، آج کے وزیر ہیں تو کل کے جو ہے وہ جیلوں کے اندر جو ہے مشیروں کی جگہ پہ، وزیروں کی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قیدیوں کے ساتھ ان کو بٹھا دیا۔ لیکن اصل کامیابی یہی ہے، ہم فیہا خالدون، کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کا حکم بھی بیان فرما دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعلموا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے اپنے رسولوں سے بھی یہی کہا کہ حلال کو کھائیے، حرام سے پرہیز کیجیے، اور ساتھ صرف حلال کھانا ہی شرط نہیں ہے، صرف حلال کو ہی دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، صرف حلال کو ہی کمانا ٹھیک نہیں ہے کہ کمانا بھی عبادت ہے، ساتھ میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ نیک اعمال کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یوں دیکھیے، بے نماز فوت ہو تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا نیک تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بڑا اچھا بندہ سی یار، کاروبار بھی کرتا تھا، سچ بولتا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی 2 نمبری نہیں کی، اس نے کاروبار بڑا اچھا کیا، نماز کا اس کو پتہ بھی نہ ہو، لوگ اس کو ویسے ہی بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا صرف یہ نہیں ہے، حلال کھائے، حلال کی تمیز، حلال و حرام کی تمیز رکھے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہونا ضروری ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال شرط ہے، ورنہ آپ نے حلال کے اوپر دیکھنے کے لیے لوگوں کو 2 نمبری نہ کرتے ہوئے
غیر مسلموں کو بھی بڑا دیکھا ہوگا، لوگ قادیانیوں کی بھی بڑی بات کرتے ہیں، یار وعدے کے بڑے پاسدار ہیں، حلال چیز ان کے پاس صحیح ملتی ہے، دو نمبری کبھی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہی ملتا، پورے کا پورا ماپتے، پورے کا پورا تولتے ہیں۔ لوگ تو ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ہم نے تو یوں بھی سنا ہے غیر مسلموں کے بارے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو لوگ مسلمانوں کی مثال دیا کرتے تھے، آج وہی ہمیں لوگ جو ہے یورپ کی مثالیں دے کر کے، افریقہ کی مثالیں دے کر کے، انگریزوں کی مثالیں دے کر کے سمجھاتے ہیں، جبکہ یہ طرہ امتیاز ہمارے مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اچھی بات ہے، دنیا کے اندر ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط کیا تھی؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اگر نیک اعمال بھی کرتے، اگر اللہ کے اوپر ایمان بھی لاتے تو ان کی ایمانداری ان کے کام آتی۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لوگوں کامیاب یہ ہے قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا، نیکیوں اور بدریوں کے پلات کو تولا جائے گا، اللہ رب العالمین ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر نیکیوں اور بدیاں دونوں کو رکھا جائے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا، بھاری ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا راز بتاتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کامیابی اس کے اندر ہے اپنے رب سے معافی مانگیے، کامیابی اس کے اندر ہے اپنے رب کو منائیے، کامیابی کامرانی اس کے اندر ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیے۔ آنے والے دن، آنے والی راتیں بھی وہی ہے جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا تھا، اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پا لیتی ہوں تو رب سے کیا مانگوں گی؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے سوال کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرنے والا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ معافی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، معافی دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، معافی کامیابی کامرانی کی پہلی سیڑھی ہے، گناہوں سے معافی مانگنا برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ نور کا ذکر فرمایا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرتی اصولوں کو بیان کیا، گھریلو خاندان کے اصولوں کو بیان کیا، پردے کے مسائل کو بیان کیا، میاں بیوی کے احکام کو بیان کیا، زانی اور زانیہ کے احکام کو بیان فرما دیا، نکاح کے مسائل کو بیان فرما دیا۔ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے شروع اس بات سے کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، زنا کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائے، یہ قرآن کا حکم تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، یہ کنوارے ہے، غیر شادی شدہ ہے، اگر شادی شدہ ہو ان کو پتھر مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کا بھی اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیات کے انہی آیات کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی کا نکاح یا زانیہ سے ہوگا یا مشرکہ سے ہوگا، اور زانیہ کا نکاح زانی یا مشرک سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کے لیے اعلان فرما دیا، وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر ان کو حرام کر دیا۔ اللہ اتنی کڑی سزاؤں کو کیوں رکھا؟ اللہ اتنی کڑی چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ اللہ اتنی سختی کیوں بیان کی؟ اللہ اتنے سخت الفاظ شروع میں کیوں بیان کیے؟ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کیوں ہوئے؟ یہ پہلی 17 آیتیں اللہ رب العالمین نے عفیفہ کائنات، محبوب خدا، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ مومنین، سیدہ امہات ام المومنین، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے اوپر کیچڑ کو اچھالا گیا، پردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ نبی رحمت علیہ السلام نے جب بھی جنگ کا اعلان کیا، منافقین کبھی آپ کے ساتھ چلتے کبھی پیچھے رہ پڑتے۔ آپ نے تبوک کا اعلان کیا تھا، سب سے کم منافقین جو ہے غزوہ تبوک کے اندر شامل ہوئے۔ کیوں؟ پتا تھا کہ آگے یار بڑی سپر پاور ہے، گرمی بڑی سخت ہے، فصلیں پکی کھڑی ہے، اتنی دور جائیں گے ہم، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا مرنا ہی وہاں پہ۔ اور سب سے زیادہ منافقین غزوہ بنی مستلق کے اندر شریک ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ بنی مستلق کے لوگ کاروباری ہے، تاجر ہے، منڈیوں والے ہیں،
تجارت کرنے والے ہیں، بھیڑ بکریوں کی تجارت ان کے ہاں بڑی عام ہے، زراعت بڑی ہے، یہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے، اور کام کاج میں مصروف ہونے والے جہاد سے دور ہوتے ہیں، ان کو لڑائی سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ نکلیں چلیں، مال غنیمت آئے گا تو ہمیں بھی ملے گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، آپ جب بھی کسی سفر پہ نکلتے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کا قرعہ نکلتا آپ اس کو ساتھ لے کے نکلتے۔ اب کی بار قرعہ ڈالا، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا قرعہ نکلا۔ سیدہ بھی خوش ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ جانے کا سفر ملا۔ سیدہ عائشہ کون عائشہ؟ وہ عائشہ ہے جو پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیوی، سیدہ عائشہ وہ عائشہ ہے جو پیغمبر کی سب سے ایک بیوی ہے جس کی کنواری کے ساتھ شادی ہوئی، باقی ساری بیوییں آپ کی یا متعلقہ یا بیوہ ہے، پیغمبر کی وہ بیوی جس کا نکاح کے لیے نبی رحمت نے خود انتخاب نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے 3 دن تک خواب میں دکھلایا۔ وہ عائشہ کون عائشہ ہے؟ جو عائشہ جس نے آنکھ کھولی تو نبوت کے ملنے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے صحابی ہونے کے بعد آنکھ کو کھولا، آپ کی پرورش حضرت ابوبکر کے ہاتھوں کے اندر اسلام کے خانوادے کے اندر ہوئی۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جو امت کی محدثہ، امت کی فاضلہ۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جس کے بارے میں سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بھی کہہ دیا، کائنات کی ساری عورتوں کے علم کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے، سیدہ عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کون عائشہ؟ 2210 حدیثیں پیغمبر سے روایت کرنے والی سیدہ عائشہ، دین کا 1/3 حصہ حضرت رسول اللہ سے بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ۔ کون عائشہ صدیقہ؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ مومنوں کے ایمان کی علامت عائشہ۔ کون عائشہ؟ سخی عائشہ، زاہدہ عائشہ، عبادت گزار عائشہ، پیغمبر کی سب سے لاڈلی عائشہ، جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کو منہ لگا کے پانی پیتی، پیغمبر خاص طور پہ اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے۔ وہ عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ کہا کرو، عائشہ کے علاوہ کسی کے لحاف کے اندر میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، عائشہ کے بستر کے اوپر اللہ رب العالمین وحی کو نازل فرماتے۔ وہ عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج جبریل امین میرے پاس آئے، تمہیں سلام پیش کیا۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب۔ کبھی پیغمبر دعا کرتے تو کہتے، اللہ میں ساری بیویوں کے درمیان اللہ انصاف تو کرتا ہوں، برابری تو کرتا ہوں، لیکن اللہ دل عائشہ کی طرف ہے، اللہ دل تیرے اختیار میں ہے، اللہ تو دل کے اوپر مؤاخذہ نہ کرنا۔ وہ عائشہ صدیقہ، اگر پیغمبر کے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ پسند کس کو کرتے ہو، کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو، پیغمبر نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے۔ فرمایا نہیں اللہ کے نبی، مردوں سے پوچھا، کہا قال ابوہا، اس کے باپ ابو بکر سے میں کرتا ہوں۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیوی، پیغمبر کے ساتھ نکلنے کے لیے چلی تو یہ پیغمبر کے ساتھ سفر کے لیے نکلی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کسی ایک سہیلی سے یا کسی سوکن سے ایک آہار جو ہے عاریۃ لیا، وہ زیب تن کر کے پیغمبر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام غزوے سے نکلے، واپسی کی طرف پلٹے، اللہ رب العالمین نے جنگ کے بغیر ہی فتح نصیب فرما دی۔ لوگوں کے ذہن کے اندر بھی یہ بات تھی، مال غنیمت بھی ساتھ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جگہ پہ پیغمبر نے پڑاؤ کیا، اسی پڑاؤ کے درمیان سیدہ کائنات قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس پلٹی اور اچانک گلے کو ہاتھ لگا، ہار کو گم پایا اور بڑی پریشان ہوئی۔ یہ تو میں عاریتاً لے کے آئی تھی، اور اگر بدعہدی ہو گئی تو اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جس بندے کی عہد پاسداری نہیں ہے اس کے ایمان کی کوئی علامت نہیں ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسی اثناء کے اندر اعلان فرما دیا کہ اس قافلے کو نکلیے، فجر سے پہلے کا وقت تھا، صحابہ نے جنگ
جنگجوؤں نے اس پہلوان کو اٹھایا جس کے اندر سیدہ کائنات لیٹی تھی رہتی تھی. اب اٹھانے والے مجاہدین تھے, جو اٹھانے والے مجاہد تھے, اب اٹھایا گیا. یہ 12 14 16 سال کی بیٹی, یہ پیغمبر کی زوجہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی دبلی پتلی تھی, ابھی اتنا وزن بھی نہ تھا. اٹھانے والوں کو یہ علم ہی نہ ہوا کہ سیدہ کائنات اس کے اندر موجود ہیں بھی کہ نہیں. اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا. پیغمبر علیہ السلام چل پڑے. حضرت عائشہ صدیقہ ہاتھ تلاش کرتے کرتے واپس پلٹی, دیکھا کہ یہاں پہ تو قافلہ نکل پڑا ہے. سیدہ بڑی پریشان ہوئی, جلدی سے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی دیکھا جہاں پہ اونٹ تھا وہیں سے ہار بھی مل گیا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پیغمبر جب دیکھیں گے واپس پلٹیں گے, اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں. نبی رحمت علیہ السلام کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ پیچھے پیچھے ایک ردیف بھی رکھتے کہ قافلے کا اگر کوئی سامان رہ جائے پیچھے سے اٹھاتے آئے. اب کی بار حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک انتہائی نفیس صحابی, پیغمبر کے جان نثاروں میں سے ایک انتہائی جان نثار حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی اسلام کی زندگی تو نمایاں ہے, جن کی اسلام سے پہلے کی زندگی کے اوپر بھی سیدنا عثمان کی طرح کوئی انگلی اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ تھا. وہ پاک دامن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے, پیچھے پیچھے آنے والے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ لیٹی لیٹی سو گئی اور حضرت صفوان جب پہنچے, حضرت صفوان نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کا حکم نازل ہونے سے قبل دیکھا تھا. جب سیدہ عائشہ کو دیکھا آواز بلند سے پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے آواز کو سنا, جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی. حضرت صفوان نے سواری کو بٹھایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سواری پہ سوار کیا, سواری کی مہار کو پکڑا, پیغمبر کے ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑے. اتنا سا واقعہ تھا. حضرت رسول اللہ کے ساتھ قافلے میں پہنچتے ہی حضرت رسول اللہ کے پاس جب سیدہ کائنات پہنچی, اسی پہنچنے کو عبداللہ بن ابی منافق نے لعین نے دیکھا اور کہا اس سے بڑا موقع پیغمبر کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں مل سکتا. آپ کی سب سے لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صفوان کے ساتھ اکیلی آئی ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا, منافقین کو اکٹھا کیا, ایک پروپیگنڈا کر لیا. اس سے زیادہ تو کوئی واقعہ نہ تھا, اس سے زیادہ تو کوئی بات نہ تھی, لیکن اسی واقعے کو ایک الگ سے نظر دے دی, ایک الگ سے بیان کر دیا. پیغمبر علیہ السلام بھی قافلے کو لیے مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچنا تھا کہ مدینے پہنچتے ہی منافقین نے یہ اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو صفوان کے ساتھ تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ بات, یہ پروپیگنڈا اتنا پھیلا کہ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. حضرت حسان بن ثابت, حضرت مصطح بن ابی عقافہ, حضرت حمنہ بنت جیش, حضرت زینب بنت جہش کی بہن, اس جیسے سادہ لوگ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار بن گئے. پیغمبر بڑے پریشان ہوئے, نبی رحمت علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے. مدینے کی فضا کے اندر یہ 25 سے 30 دن کا ایام جو ہے اتنے غمزدہ کہ بیان کرنے والوں لکھنے والوں نے یوں بھی لکھا پیغمبر کی وفات سے بڑھ کے کوئی دکھ نہ تھا امت کے لیے, لیکن اس سے بھی المناک دن وہ تھے جب پیغمبر کی لاڈلی بیوی کے اوپر کردار کشی کی گئی. نبی رحمت علیہ السلام بھی غمزدہ, پیغمبر کے صحابہ بھی غمزدہ. نادانی کا عالم تو یہ تھا کہ سیدہ کائنات جب سفر سے واپس آئی تو بیمار پڑ گئی, گھر کے اندر ہی لیٹی, لیکن اس واقعے کا علم نہ ہوا. ایک دن یوں بھی تھا کہ سیدہ کائنات حضرت ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلی. ام مصطح اپنے ہی دوپٹے کے اندر اٹک کے گرنے لگی تو جلدی سے کہنے لگی اے مصطح تو تباہ و برباد ہو جائے. ابھی مصطح کا لفظ نام جو ہے زبان سے نکالا, امی عائشہ نے جلدی سے ہاتھ ام مصطح کے منہ پہ رکھ دیا, کہا کیسی ماں ہے اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے.
کیسی ماں تو نہیں جانتی، مستہ تو پیغمبر کا صحابی ہے، مستہ تو بدری صحابی ہے، مستہ تو پیغمبر کا جان نثار ہے۔ کہا مستہ نے الفاظ کہے، کہا عائشہ لگتا ہے تمہیں کسی بات کا علم نہیں۔ کہا کون سی بات؟ کہا پورے مدینے کی فضا جو ہے غم زدہ، پورے مدینے کا ماحول بڑا غم زدہ، ایسا تمہیں کسی بات کا علم نہیں؟ جناب عائشہ فرماتی کون سی بات کی بات کرتی ہو، کسی بات کا علم نہیں ہے، جس بنا پہ تم مستہ کو بددعائیں دیتی ہے۔ مستہ نے ساری بات سیدہ کائنات کو بتلائی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ الفاظ کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، زمین سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل پڑی، جب جسم کے اوپر کبھی تاری ہونے لگی۔ مستہ پکڑ کے گھر میں لے کے آئی، بخار کی حالت میں پہلے تھی، اب بخار کے اندر شدت اور زیادہ ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حضرت عائشہ کی حالت دریافت کرتے اور چل پڑتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پہلے تو میں نے غور نہ کیا، جب واقعے کا علم ہوا میں نے غور کیا کہ پیغمبر یوں ہی کھڑے کھڑے چل پڑتے ہیں، آپ بھی مجھ سے ناراض ہے، مجھے اور غم لگا، مجھے اور پریشانی ہوئی۔ میں نے پیغمبر کو ایک دن روکا اور کہا میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اجازت دی، اب آپ کی اجازت دینا میرے لیے اور غم زدہ تھا کہ آج سے پہلے تو پیغمبر نے اتنی جلدی مجھے اجازت نہ دی۔ کبھی کہتے عائشہ شام کے وقت چلیں گے، کبھی کہتے رک جاؤ میں نے کل کو جانا، آپ کو ساتھ لے چلوں گا، آپ مجھے جانے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ اب میں نے ایک ہی بار کہا، پیغمبر نے مجھے جانے کی اجازت دے دی، میں اپنے رشتہ کے ساتھ نکل کے اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ وہی گھر جب میں داخل ہوتی والدین میرا استقبال کرتے، ماں آگے بڑھتی، باپ آگے بڑھتا۔ اب کی بار جب میں داخل ہوئی ہوں کوئی میرے استقبال کے لیے آگے نہ بڑھا، میرے دل کے اندر اور ہی خیال پیدا ہوئے کہ سب مجھ سے روٹھے روٹھے کیوں ہے، سب مجھ سے بے پرواہ کیوں ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احوال کوئی عام احوال نہیں ہے، جس پہ بیتتے اسی کو سمجھ آتی ہے کس حال کے اندر سیدہ کائنات نے حالوں کو گزارا ہوگا، کن احوال کے اندر کن گھڑیوں کو گزارا ہوگا۔ سیدہ کائنات اپنے کمرے کے اندر بستر پہ لیٹ چکی تھی، اپنے رب سے کلام کرتی رہی۔ ادھر مدینے کے اندر کبھی پیغمبر علیہ السلام کبھی کسی کو بلاتے، کبھی کسی کو بلاتے۔ آپ نے آپ کی خادمہ سیدہ بریدہ کو طلب کیا، کہا بریدہ تو بتا میری عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہے، تو تو خادمہ ہے، تو تو اس کے پاس رہتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں نے عائشہ کے اندر بچپنا ضرور دیکھا ہے، اس کے علاوہ عائشہ کے اندر کوئی اور عیب نہیں دیکھا۔ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، بکری کھا جاتی ہے۔ کبھی پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، کبھی صحابہ کو بلایا، کبھی عمر کو بلایا۔ مدینے کی فضا یہ ہے کہ پیغمبر منبر پہ بیٹھے، ایک دن سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی میں اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کے آج بدلے کی آگ کے اندر جو آپ کی بیوی کے اوپر کیچڑ اچھالے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ دوسری طرف سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے قبیلے کے اوپر کون ہے تلوار کو کرنے والا؟ قریب تھا کہ یہ آگ لگ پڑتی، قریب تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، مسجد نبوی کا ماحول بڑا غمزدہ تھا۔ آپ نے بٹھایا، جناب عمر کھڑے ہوئے، جناب ابوبکر کھڑے ہوئے، صحابہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، ایک ایک صحابی کو بلاتے، کبھی کسی کو بلاتے، کبھی کسی سے کہتے میری عائشہ کے بارے میں کیا ہے۔ رب چاہتا تو پہلے دن کے اندر وحی نازل کر کے پیغمبر کو اس عفت کے اندر، اس دکھ کے اندر مبتلا نہ کرتے، پیغمبر کے لیے اتنی تکلیف نہ ہوتی، نبی کے صحابہ کے لیے اتنی پریشانی نہ ہوتی، سیدہ کائنات اتنی غمزدہ نہ ہوتی، مدینے کا ماحول ایسا نہ ہوتا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت عمر کو طلب کیا، کہا عمر بتلا تو میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جناب عمر نے جو جملے کہے، جو الفاظ کہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہے مرنے تلک مجھے عمر کے الفاظ یاد ہے۔ جب جناب عمر شہید کیے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حجرے کی جگہ طلب کی ہے۔ سیدہ کائنات نے کہا عمر کے میرے اوپر اتنے احسان ہے کہ یہ جگہ ایک کیا میں نے اپنے لیے رکھی تھی،
میں کسی کو بھی نہ دیتی. اگر عمر کے علاوہ مدینے سارا بھی مجھ سے یہ جگہ مانگتا میں کبھی کسی کو اجازت نہ دیتی. عمر کے تو میرے اوپر بڑے احسان ہے. احسان کیا تھا؟ حضرت رسول اللہ نے پوچھا عمر بتا میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. جناب عمر جو بولتے زمین پہ ہے اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے, جو مشورہ دیتے ہیں اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے. جناب عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے بتلائیے آپ نے عائشہ سے نکاح کس کی مرضی سے کیا تھا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا, کہا نہیں. ابو بکر رشتہ لے کے آئے, فرمایا نہیں. آپ نے خود کہا, فرمایا نہیں. کہا پھر کیوں کا کیا تھا؟ کہا میرے رب کا حکم تھا. کہا رب محمد کی قسم ہے اگر رب نے آپ کے لیے عائشہ کا انتخاب کیا پھر رب اپنے نبی کے لیے پاک دامنہ کا انتخاب کرتا ہے, بدکارہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہی الفاظ سورت کے ابتدا کے اندر بیان فرما دیے. ہم نے زانیہ کے لیے زانی مرد, زانی کے لیے زانیہ عورت کا انتخاب کیا. پیغمبر کے لیے زانیہ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کو آسرا ہوا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس کے بعد حضرت عائشہ کے گھر پہنچے, آپ کے قریب پہنچے, آپ کے قریب آئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے الفاظ کہے. سیدہ کائنات فرماتی ہے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی میرا کلیجہ پھٹ کیوں نہ گیا. میں نے یہ الفاظ کہے کہ آج سے پہلے میں نسیہ منسیہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرح کاش کہ آج سے پہلے ہی فوت ہو چکی ہوتی, کاش کہ آج سے پہلے یہ مجھے دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. پیغمبر نے جناب سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے کہا عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں محمد کو بتا, میں رب سے معافی طلب کرتا ہوں. عائشہ تو اپنے رب سے معافی طلب کر. سیدہ کائنات فرماتی ہے یہ الفاظ میرے اوپر ایسے تھے جیسے آسمان پھٹ کے میرے اوپر گر پڑا ہے. اب کی بار پیغمبر سے میں نے الفاظوں کی توقع نہ رکھی تھی. میرے الفاظ زبان سے الفاظ نکالنا چاہتی الفاظ نہ نکل پائے. میں یعقوب کا نام بھول گئی. میں نے کہا میرا بھی وہی حال ہے جو یوسف کے بابا کا حال تھا. فصبر جمیل, میں صبر ہی کرتی اور صبر اچھا ہے. واللہ المستعان, میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتی ہوں. میرے الفاظ نکلے, میں زبان سے الفاظ نکالنا چاہتی ہوں, الفاظ نہیں نکلتے, الفاظ ادا نہیں ہوتے. اسی اسنا میں نے دیکھا پیغمبر کی پیشانی کے اوپر, پیغمبر کے چہرے کے اوپر پسینہ آیا. میں سمجھ کی وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگی تو اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دے دی. حضرت یوسف کے اوپر تہمت لگی, اللہ رب العالمین نے ایک بچے کو بلا دیا. وہ بچہ جو بھی دودھ پیتا تھا حضرت جرید کے اوپر تہمت لگی, اللہ نے بچے کو بلا دیا. اب کی بار بھی اگر اللہ چاہتے جناب پیغمبر اپنی زبان سے صفائی دیتے تو کیا ہم نہ مانتے؟ مسلمان تو مانتے, ضرور مانتے, لیکن کالے دل والا, کالی زبان والا یہ بات کہہ سکتا تھا پیغمبر نے صفائی دی ہے, پیغمبر تو خامد ہے, خامد تو صفائی دیتے ہیں, ابو بکر صفائی دیتے تو ہم مانتے. لیکن لوگ یہ بات کہہ دیتے ابو بکر تو باپ ہے, باپ تو پردوں کے, باپ تو عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہی ڈالتے ہیں, امتی گواہی دیتے تو پھر بھی ہم مان لیتے. لیکن لوگ پھر بھی یہ بات کہہ دے سکتے تھے تو نبی کی بیوی تھی, امتیوں نے اس لیے گواہی دے دی. لیکن اللہ رب العالمین نے اب کی بار سارے دروازوں کو بند کر دیا, سارے قیاسات کو ختم کر دیا, فرما دیا کالی زبانیں والوں اور عبداللہ بن ابی کی نسل, عبداللہ بن سبا کی نجائز اولاد قیامت تک پیغمبر کے گھرانے کے اوپر, بالخصوص صدیق کے گھرانے کے اوپر تبرہ کرتی رہے گی. اللہ فرماتے ہم نے بھی قیامت کی دیواروں تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا اور اعلان کر دیا پیغمبر کی سب سے لاڈلی, پیغمبر کی محبوبہ, پیغمبر کی رفیقہ, عفیفہ کائنات, مومنوں کی ماں کے بارے میں ہم نے بھی اعلان کر دیا. اللہ رب العالمین نے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, پانچ نہیں, 10 نہیں, 12 نہیں, 15 نہیں, 17 آیتیں اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات کی برات کے لیے اعلان کر دیا اور فرما دیا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس کے اوپر سخت عذاب کو نازل کرتے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا
ہم ان کو تباہ و برباد کرتے، نشان عبرت بناتے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، بابا ابو بکر بھی آگے بڑھے، ماں بھی آگے بڑھی، حضرت عائشہ سے بات کہی، رسول اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ جناب عائشہ نے کہا میں شکریہ رسول اللہ کا کیوں ادا کروں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے عیبوں کو دھو دیا، جس نے میرے اوپر لگے ہوئے الزامات کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات کے لیے، عفیفہ کائنات کے لیے، صدیقہ بنت صدیق کے لیے، رسول اللہ کی رفیقہ کے لیے، رسول اللہ کی محبوبہ کے لیے، رسول اللہ کی لاڈلی کے لیے، میری اور آپ کی ماں کے لیے، امت کی ماں کے لیے، امت کی محدثہ کے لیے، امت کی فقیہہ کے لیے، امت کی عالمہ کے لیے، امت کی رفیقہ کے لیے، کائنات کی سب سے لاڈلی ماں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کر دیا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، رب محمد کی قسم ہے، مجھے اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی ماں سے بڑھ کے، اپنی اولادوں سے بڑھ کے اگر کسی چیز سے محبت ہے، میری ماں امی عائشہ سے محبت ہے۔ پیاری عائشہ کے بارے میں آج بھی تبرہ کرنے والے آن دی ریکارڈ لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسا اتفاق بنا دیا، کیسی شان بنا دی۔ 17 رمضان پیغمبر کی لاڈلی سیدہ عائشہ، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی وفات کا دن ہے۔ 17 رمضان کی رات کو 18ویں سپارے کے اندر، کائنات کے اندر، دنیا بھر کے اندر حفاظ پڑھتے ہوئے سیدہ کائنات کی عزت کی حفاظت کے لیے، سیدہ کائنات کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو ختم کرنے کے لیے ان آیتوں کی تلاوت کر کے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین میری ماں کے قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ درجات کو بلند فرمائے، میری ماں کے اوپر اللہ رب العالمین ان کی قبر کو منور فرمائے۔ دنیا قرآن پڑھتی ہے، اللہ درجات بلند فرماتے ہیں، کالی زبان والا بکتا رہے، بھونکتا رہے، کہتا رہے اور کہتے ہم ماں نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو ماں کیوں نہیں مانتا؟ ہم تیری ماں نہیں مانتے، ہم تمہیں ماں کہنے کا حق نہیں دیتے، کیونکہ قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہے۔ تو ایمان والا ہوتا تو عائشہ کو ماں مانتا، تو ایمان والا ہوتا تو حفصہ کو ماں مانتا، تو ایمان والا ہوتا تو ام سلمہ کو ماں مانتا، وہ تو ایمان والوں کی مائیں ہے، ایرے گیرے کی ماں نہیں۔ اللہ نے اسی کے اندر پہچان دے دی، جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا اللہ رب العالمین اس کو مومن نہیں مانتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی عائشہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں اعلان فرمائی ہے۔ پیغمبر کی عائشہ کے ذریعے اللہ نے امت کے اوپر ایک نہیں کئی احسان کیے۔ تیمم عائشہ کی وجہ سے ملا، پیاری عائشہ کی وجہ سے دین کا ایک حصہ ملا، دین کی ایک تہائی ہمیں ملی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر کوئی بات کو پھر بھی سنے اور اس کے اندر گھونٹ نہ کھول لے، اگر بات کو پھر بھی سنے اپنے اندر ہی اندر لیے بیٹھے اور اس کو کہے کچھ نہ، اللہ کی قسم اس کے ایمان کے اوپر غیرت نہیں بلکہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ان کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، لوگ ان میں پوچھتے ہیں آپ اس شہادت کے اوپر رحمت اللہ کیوں نہیں کہتے، آپ ان کی وفات کے اوپر یہ باتیں کیوں نہیں کہتے۔ میں یہی بات کہوں گا، جو امی عائشہ کو نہیں مانتا پیغمبر کے سسر صدیق اکبر کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کے سسر جناب عمر کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کے داماد سیدنا عثمان کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کے داماد سیدنا علی کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کے خانوادے کو نہیں مانتا، میں بھی اس کو نہیں مانتا۔ ہم اس کو اتنا کی مانتے ہیں جتنا وہ امی عائشہ کو مانتا ہے، میں بھی اس کو اتنا ہی مانوں گا، اس سے زیادہ ماننے کی ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو یہ بات کہیں گے، پیغمبر کے صحابہ سے بغض رکھنے والا، پیغمبر کے گھرانے سے بغض رکھنے والا، اللہ کی قسم عہدے بھی آئے تو ہم نے جوتے کی نوک کے اوپر رکھ دی۔ میرے ساتھی جانتے ہیں مجھے علماء مشائخین کے اندر بڑا عہدہ ملا، میں ایک میٹنگ کے اندر ابھی تک گیا، پہلی میٹنگ کے اندر صرف دیکھا کہ وہاں کے شیعہ بھی موجود ہیں، تو میں دوسری کے اندر نہیں گیا۔ بڑے اہم ساتھی ہمارے، انہوں نے کہا کہ حسین بھائی آپ آئیں یار، بڑے عہدے ملیں گے، آپ کو منہ پر تک لے کے جائیں گے، فلاں کریں گے، اس کے اندر سرکاری ملازمتیں ملیں گی۔
میں نے کہا جہاں پہ پیغمبر کے صحابہ کے دشمن موجود ہے، ہم ایسی امن کمیٹیوں کے اوپر، ایسی علماء مشائخ ونگ کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں ایسے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لولی پاپ بیچنا، یہ فروخت کرنا یا یہ چیزیں بیچنا جو ہے، یہ اللہ کی قسم ختم کیجئے۔ لوگ صحابہ کو گالی بھی دیں اور امن کے لیے اکٹھے بھی ہو، ایسا کوئی نہ مانے، امن کے لیے اکٹھے بھی ہو، ان کی مسجدوں کے ان کے امام باروں کے اندر جو ہے عائشہ کے اوپر تبرہ کیا جائے رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر امن کے لیے اکٹھے بھی کرے، اللہ کی قسم یہ غلط بات ہے۔ ہم ایسے اتحاد کو قطعاً نہیں مانتے، نہ ایسا اتحاد ہمیں چاہیے، نہ ایسا اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ اسی سوالے کے اندر اللہ رب العالمین نے گھروں کے اندر داخل ہونے کے آداب کو بھی بیان فرما دیا، اور مومنین مومنات کو اس بات کا حکم دے دیا یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، لوگوں اپنی نظروں کو نیچے رکھیے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنات کے لیے بھی حکم ہے وہ بھی اپنے نظروں کو نیچا رکھے۔ پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پردہ کیے رکھوں اور میں پردہ نقاب کر کے بھی جس کی طرف چاہوں دیکھتی رہوں یا کرتی رہوں۔ اللہ رب العالمین نے مرد و عورت دونوں کے لیے اس بات کا حکم دیا۔ آگے چل کے پردے کا بھی حکم بیان فرما دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لوگوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی زینت کو ظاہر نہ کیجیے، اور زینت کیا ہے؟ چہرہ زینت ہے، زینت کو ظاہر نہ کیجیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی الا ما ظہر منہا سے مراد جو ہے چہرہ ہاتھ پاؤں ہے، یہ اگر ان کا پردہ نہ بھی کرے تو کوئی خیر ہے، باقی پردہ کرنا، باقی کس چیز کا پردہ ہے؟ پردہ ہے ہی چہرے کا، ابتدائی چہرے سے اگر نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے تو چہرے کو ڈھانپنے کا کیوں نہیں؟ چہرہ تو خاوند کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے بھی کھول سکتی ہے، تو پھر عام مرد کے سامنے بھی ہو، دونوں کے اندر فرق کیا ہوا؟ یہ جو چہرہ بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، اپنے عزیز و اقربا کے سامنے جو ہے اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ چہرے کو ننگا رکھتی ہے، غیر محرموں کے سامنے بھی چہرے پر ننگا رکھے تو پھر دونوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ یہ فرق الا ما ظہر منہا سے، جو اوپر والا لباس ہے وہ اس کو ڈھکے، جتنا ڈھک سکتی ہے وہ برقع پہنے۔ لیکن آج بھی میرے شیخ کیا کرتے ہیں، آج کے برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، آج جو برقع پہنا جاتا ہے اس کو بھی برقعے کی ضرورت، اس کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ لوگ آج کہتے ہیں بچے کی شادی کیوں نہیں کی، اور یہ پیراتے کھڑا ہو جائے پھر شادی کرتے ہیں، کچھ کمانا شروع کر دے پھر شادی کرتے ہیں۔ لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فقیر ہو تو نکاح کرو، اللہ غنی کر دے گا۔ اَيَّكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، شادیوں کے ساتھ، نکاح کے ساتھ، شادی کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق کی ہوا نکاح، سنت طریقے کے مطابق کی ہوئی شادییں، کیے ہوئے نکاح اللہ رب العالمین غنی کرتا ہے، اللہ برکتیں نازل کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، تیرا میرا علم اپنی جگہ پہ، اللہ بڑا وسیع علم والا ہے، اللہ کا علم وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ لوگوں کامیابی، کامرانی اسی بات کے اندر ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے اور ڈرتا رہے، اللہ سے تقوی اختیار کرے۔ یہ چار کام جو بندہ کر لیتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہے۔ اور کامیابی اللہ رب العالمین نے کون سی بیان فرمائی ہے؟ الف لام کے ساتھ خاص کر کے کون سی کامیابی؟ دنیا آخرت کی ساری کامیابی یہ انسان کے لیے ہے، دنیا کی ساری کامیابی ہے، قبر کی ساری کامیابی ہے، حشر کی ساری کامیابی ہے، اور قیامت کے دن جنت ملے گی، یہ ساری کامیابی ہے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اس سپارے کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے خلوت کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ الگ کیسے ہونا ہے، اور اسی بڑی عورتوں کے مسائل کو بیان کیا ہے، اگر بڑی ہو جاتی ہے اس کے پردہ، اس کی معافی کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کے سورۃ فرقان آتی ہے جہاں سے ہم انشاءاللہ العزیز کل شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں جو ہے نا، میری حقیقی جو ماں ہے وہ مجھے کس نے بتایا ہے؟ کسی عزیز نے بتایا ہے؟
رشتہ داروں نے بتایا ہے، وہ بتانے والے رشتہ دار ہیں، ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو نبی کی بیوییں ہیں ان کے بارے میں مجھے کس نے بتایا ہے؟ میرے رب نے، اور میرے رب کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی حقیقی ماں سے زیادہ محبت ہمیں امہات المومنین سے ہونی چاہیے، اپنے حقیقی رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہمیں نبی کے صحابہ سے ہونی چاہیے، نبی کے گھرانے سے ہونی چاہیے، نبی کی آل سے ہونی چاہیے، نبی کے پیاروں سے ہونی چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ایمان کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔